अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इक़दाम से इत्तेफाक, दहशतगर्दी पर तशवीश, पाकिस्तान से अहद की पाबंदी की ख्वाहिश, कलमदानों की तकसीम पर एनडीए में इख्तलाफात, पुलिस राजेंद्र नगर के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन से किशनबाग मुतासरीन की नुमाइंदगी, आंध्र प्रदेश की तकसीम में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए, तेलुगु देशम के महानायडू से पार्टी सरबराह चंद्राबाबू नायडू का खिताब। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान से इसकी सरजमीन से फैलने वाली दहशतगर्दी और तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इससे ख्वाहिश की कि वो इस मसले पर अपने वादों की पाबंदी करे। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनके पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दोनों मुल्कों के मुतमदीन खारिजा बाहमी राब्ते में रहेंगे। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ बातचीत की तफसीलात से ज़राए इब्लाग को वाकिफ कराते हुए मोतमद खारिजा सुजाता सिंह ने कहा कि मोदी ने दहशतगर्दी के बारे में हिंदुस्तान की तशवीश का इजहार किया। मोदी ने रिमार्क किया कि पाकिस्तान अपने इलाके और अपने ज़ेर कंट्रोल इलाके को हिंदुस्तान तक दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल से रोकने के लिए अपने वादों की पाबंदी करे। नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि मुंबई दहशतगर्द हमले से मुतालिक मुकदमे की शरत अंगेज समात और खाती पाए जाने वालों के लिए सख्त सजाओं को यकीनी बनाया जाएगा। सुजाता सिंह ने कहा कि मोदी और शरीफ ने इत्तेफाक किया कि बाहमी ताल्लुकात पर पेशरफ्त के रास्ते तलाश करने के लिए दोनों मुल्कों के मुतमदीन खारिजा एक दूसरे के राब्ते में रहेंगे। मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक सियासी व इक़्तिसादी ताल्लुकात पर सितंबर 2012 के रोड मैप की बुनियाद पर तिजारत को मामूल पर लाने की सिमत भी पेशरफ्त कर सकते हैं। मोतमद खारिजा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी के दावतनामों की कबूलियत के साथ तमाम सार्क कायदीन की मौजूदगी ताल्लुकात में एक नए नुक्ते आगाज की निशानदही करती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्क के तमाम 8 कायदीन बखुशी दावतनामे कबूल किए और इनकी मौजूदगी ने हिंदुस्तानी जमहूरियत के जश्न को दोबाला कर दिया। एनडीए में कलमदानों की तकसीम के मसले पर नाराजगी पैदा हो गई है और बीजेपी की कदीम हलीफ शिवसेना ने सिर्फ भारी सनतों का कलमदान मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए फौरी तब्दीली का मुतालबा किया। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ये कलमदान कबूल करने के बारे में आज फैसला करेंगे। पार्टी लीडर अनंत गीते ने कल सिर्फ पार्टी नुमाइंदे के तौर पर मरकजी वजीर की हैसियत से हलफ लिया है, लेकिन उन्होंने मख्तस करदा वजारत का जायजा हासिल नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करके नाराजगी से वाकिफ करवाया। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल कल रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। उन्होंने 6 दिन जेल में गुजारने के बाद आखिरकार मुकामी अदालत में शख्सी जमानत की तामील से इत्तेफाक किया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट नितिन गडकरी की जानिब से दायर करदा हद तक इज्जत मुकदमे में उन्होंने जमानत के लिए रकम अदा करने से इनकार किया था। ताहम दिल्ली हाई कोर्ट की तजवीज़ के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। सीनियर एडवोकेट शांति भूषण ने जेल पहुंचकर इन्हें शख्सी जमानत की तामील के लिए रजामंद करवाया। मोदी हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फिरक़ेवाराना फसादात के मुलजिम संजीव बिलियान को मरकजी मुमलिकती वजीर ज़राअत मुकर्रर किया है। गुज़िश्ता सितंबर में पेश आए इन फसादात में 60 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और संजीव बिलियान पर फिरक़ेवाराना फसादात भड़काने का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि वो अपने माजी को भूलकर किसानों के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। संजीव ने कहा कि वो ज़िंदगी की किताब का नया रुख उलट रहे हैं, जहाँ इन्हें फसादात से नहीं बल्कि किसानों के मसाइल से दिलचस्पी रखने वाले की हैसियत से पहचाना जाएगा। वो चाहते हैं कि इन फसादात को फरामोश कर दें और इनकी ये भी ख्वाहिश है कि मुजफ्फरनगर में अमन बहाल हो जाए। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिप्तुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों की तरक्की की कोशिश में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी मसाइल का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत तमाम तबक़ात और बिलख़ुसूस अक़लियतों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। नजमा ने कहा कि हम अक़लियतों की शमूलियत के लिए साथ तरक्की, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। जब तक मुसलमान तरक्याती अमल का हिस्सा नहीं बनते, तरक्की नामुकम्मिल रहती है। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए उनके मंसूबों के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों, ये वजारत मुस्लिम उमूर नहीं है बल्कि ये वजारत अक़लियती उमूर है। नजमा हिप्तुल्लाह ने कहा कि मुसलमान कोई अक़लियत नहीं है और दर हकीकत पारसी एक अक़लियत है। उनकी तादाद घटती जा रही है, उन्हें मदद की ज़रूरत है।
کشن باغ میں سکھ اشرار کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل و غارت گری کے واقعے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان فسادات میں بی ایس ایف کی گولیوں اور اشرار کی تلواروں کی زد میں آ کر شہید ہونے والے مسلمان، زخمی ہونے والے مسلمان، جن کے گھر اور گاڑیاں نظر آتش کی گئی وہ بھی مسلمان، اور گرفتار ہو کر پولیس ظلم و بربریت کا شکار ہونے والے بھی مسلمان۔ اس بارے میں کسی محب وطن اور امن پسند ہندوستانی سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ قانون کا تحفظ نہیں بلکہ قانون سے کھلواڑ ہے۔ اش محل کشن باغ کے متاثرہ عوام کا کہنا ہے کہ 15 مئی کی صبح چند امن دشمنوں نے اچانک مسلمانوں کے مکانات پر حملہ کر دیا۔ پولیس کی موجودگی میں تباہی مچائی گئی۔ بی ایس ایف کے بندوق کی نالیوں کا رخ اشرار کی طرف ہونے کے بجائے مسلم نوجوانوں کے سینوں کی جانب ہو گیا، اور پھر کسی دل میں گولی اتار دی گئی تو کسی نوجوان کے پیٹ میں اور بعض کے پیروں میں۔ حد تو یہ ہے کہ اشرار نے بی ایس ایف اور پولیس کی موجودگی میں تباہی کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان حالات میں اگر ایک معمولی عقل رکھنے والے شخص سے بھی دریافت کیا جائے تو وہ یہی جواب دے گا کہ اشرار پر گولیاں چلائی جانی چاہیے تھی، اشرار کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے تھی، لیکن ہمارے بہادر پولیس نے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے لیے اسے گولڈ میڈل سے اور انعامات و کرامات سے نوازا جانا چاہیے، کیونکہ جہاں بی ایس ایف نے بے قصور مسلمانوں پر گولیاں چلائی وہیں پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں پر اشرار نے حملے کیے۔ حد تو یہ ہے کہ پولیس نے ہمیشہ کی طرح اپنی بد دیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے قصور نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، اور کئی دنوں سے یہ غریب نوجوان پولیس راجندر نگر کی تحویل میں ہیں، جس کے خلاف محروس نوجوانوں کے ارکان خاندان نے ریاستی حقوق انسانی کمیشن کو 2 نمائندگیاں پیش کی ہے، جس میں سکھ اشرار کی بربریت، پولیس کی جانبداری اور نوجوانوں کے غیر قانونی گرفتاریوں و حراست کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ ان درخواستوں میں ریاستی حقوق انسانی کمیشن پر زور دیا گیا کہ وہ بے قصور نوجوانوں کی غیر قانونی حراست سے رہائی کو یقینی بنا کر قاتی پولیس عہدیداروں کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کرے۔ شیخ عبد القادر ولد شیخ عبد المجید عمر 32 سال، محمد جہانگیر ولد محمد یعقوب عمر 55 سال، محمد ارباز خان ولد محمد جہانگیر عمر 17 سال اور شیخ عبد الحمید کے ارکان خاندان نے وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے محمد عنایت علی توکلی، مرزا ساجد بیگ ایڈوکیٹ، عام آدمی پارٹی کے محمد افضل، عوامی مجلس عمل کے مجاہد ہاشمی کے ساتھ مل کر ریاستی حقوق انسانی کمیشن کو نمائندگیاں پیش کی اور بتایا کہ قاتی پولیس عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ درخواستوں میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولیس عہدیدار حالت نشے میں محروسین کو اذیتیں دے رہے ہیں، کھانے سے تک محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے محروسین کے طبی معائنے کروانے کی بھی مانگ کی۔ ملک کی 29ویں ریاست تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کے سی آر کی حلف برداری کا مہرت طے ہو چکا ہے۔ وہ 2 جون کی صبح 8:15 بجے راج بھون میں عہدہ اور رازداری کا حلف لیں گے۔ کے سی آر کے فرزند اور رکن اسمبلی تارک راما راؤ نے یہ انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ راج بھون میں سادہ تقریب میں حلف برداری ہوگی اور اسی دن دوپہر کے سی آر چیف منسٹر کے عہدے کا جائزہ لیں گے۔ ابتدا میں لال بہادر اسٹیڈیم میں حلف برداری کی تجویز تھی، تاہم اسے تبدیل کر دیا گیا۔ کے ٹی آر نے کے سی آر کے علاوہ حلف لینے والے دیگر وزراء کے بارے میں بھی کچھ بھی کہنے سے گریز کیا اور کہا کہ یہ کے سی آر کا اختیار تمیزی ہوگا۔ چندر شیکھر راؤ کے علاوہ 14 وزراء حلف لیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح تصویر ابھر کر نہیں آ رہی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کی سیماندرا میں کامیابی ان لوگوں کی کامیابی ہے جو بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کے خاتمے کے ساتھ ایک متحرک حکومت کی تشکیل کے خواہش مند ہے۔ صدر تیلگو دیشم پارٹی چندرا بابو نائیڈو و منتخب چیف منسٹر منقسم آندھرا پردیش نے تیلگو دیشم پارٹی کے 33ویں مہاناڈو اجلاس کے افتتاحی خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ تیلگو دیشم پارٹی کا مقصد ملک میں بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں سے پاک حکمرانی کی فراہمی کے علاوہ تمام طبقات کو مساوی انصاف کا حصول ہے۔ نائیڈو نے بتایا کہ تیلگو دیشم نے اپنے انتخابی منشور میں قرض جات کی معافی کا جو اعلان کیا تھا اس پر عمل آوری ضرور کی جائے گی۔ علاوہ ازیں خواتین کے قرض جات کی معافی کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو دیشم پارٹی اب قومی سطح کی سیاسی جماعت کا موقف حاصل کرنے جا رہی ہے۔ آئندہ انتخابات میں تیلگو دیشم پارٹی نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ تلنگانہ میں بھی حکومت قائم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 عام انتخابات میں تیلگو دیشم نہ صرف آندھرا پردیش و تلنگانہ کے انتخابات میں حصہ لے گی بلکہ جہاں کہیں تیلگو عوام موجود ہے وہاں تیلگو دیشم پارٹی اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی۔ چندرا بابو نائیڈو نے بتایا کہ شفاف حکمرانی کی فراہمی کے ذریعے تیلگو دیشم نو تشکیل شدہ ریاست آندھرا پردیش میں ایک مثال قائم کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ این ڈی اے حکمرانی کے علاوہ نریندر مودی کے تعاون کے ذریعے
وہ نو تشکیل شدہ ریاست کو قومی سطح پر منفرد ترقی دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ٹی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل و متوقع ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی نے اعلان کیا کہ حکومت تلنگانہ علاقے سے تعلق رکھنے والے زائرین کی سہولت کے لیے اجمیر شریف میں 5 کروڑ روپے کے صرفے سے تلنگانہ بھون کی تعمیر عمل میں لائے گی، تاکہ تلنگانہ کے عوام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں تو ان کی رہائش کے لیے مسئلہ نہ ہونے پائے۔ محمود علی نے کل اجمیر شریف پہنچ کر بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری پر حاضری دی اور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ان کے ساتھ ٹی آر ایس لیڈر محمد شریف الدین اور کئی دوسرے موجود تھے۔ جناب محمود علی نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ علاقے کے زائرین کو اجمیر شریف میں سہولتیں پہنچانے کا منصوبہ رکھتی ہے اور ان کی رہائش میں سہولت کے لیے 5 کروڑ روپے کے صرفے سے اجمیر شریف میں تلنگانہ بھون کی تعمیر عمل میں لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کی حکومت تشکیل پانے کے بعد تقریباً 2000 افراد کو 2 خصوصی ٹرینوں کے ذریعے اجمیر شریف کے سفر پر لے جایا جائے گا اور بارگاہ حضرت خواجہ اجمیری میں ہدیہ تشکر پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت عوام کی توقعات کو پورا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی اور تمام انتخابی وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔